بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایران جنگ کے لیے تیار رہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ ایرانی تنصیبات پر بمباری کرنے کا فوجی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، ذرائع نے خبردار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری فی الحال کام نہیں کر رہی ہے۔ اگر ایران کے ساتھ سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو ہم خطے میں اپنی فوجی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت میں ناکامی کے بعد امریکہ کے پاس آخری آپشن ہے کہ ایرانی تنصیبات پر بمباری کی جائے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ امریکی انتظامیہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے، اس کے لیے سفارتکاری ہی بہتر راستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سفارتکاری کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے۔ شمالی کوریا کے خلاف اقدامات پر سلامتی کونسل پھر منقسم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کے مسلسل تجربات سے نمٹنے کے معاملے پر ایک بار پھر متفق نہیں ہو سکے۔ روس اور چین کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی قیادت میں فوجی مشقوں نے شمالی کوریا کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ شمالی کوریا نے بھی کہا ہے کہ اس کے میزائل تجربات امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کے خلاف جوابی اقدام ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے ایک گھنٹے بعد ہی شمالی کوریا نے 2 بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے جاپان کی جانب سمندر میں 2 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی جانب سے شمالی کوریا کے اس میزائل تجربے کی شدید مذمت کی گئی ہے، جبکہ ان تینوں ممالک نے شمالی کوریا کے تازہ تجربے کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ روس کی امریکہ کو براہ راست فوجی تصادم کی دھمکی۔ ماسکو نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مزید فوجی امداد بھیجنے کے فیصلے سے روس اور مغرب کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ میں روس کے سفیر کا کہنا تھا کہ یہ روس کے لیے فوری خطرہ ہے۔ ایک بیان میں روسی سفیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیف حکومت کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کے امریکی فیصلے سے تنازعہ میں شریک فریق کی حیثیت سے واشنگٹن کی حیثیت کو تقویت ملے گی۔ روسی صدر نے زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر کو قومی اثاثہ قرار دے دیا۔ ماسکو سے ہمارے نمائندے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے جاری کردہ فرمان میں حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر اور دیگر تنصیبات کو وفاقی قومی اثاثہ جات میں شامل کرنے کی غرض سے لازمی اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ صدر پوٹن نے روسی حکومت سے بھی کہا ہے کہ قومی اثاثے کے طور پر زیپوریزیا بجلی گھر کا انتظام چلانے والی وفاقی کمپنی بھی قائم کی جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ امریکہ مکمل، واپس وطن روانہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دورہ امریکہ مکمل کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف نے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع سمیت جو بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی تقریب سے بھی خطاب کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا ہے۔ 60% امریکی صدر کی پالیسی سے ناخوش ہیں۔ ٹی وی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں صرف چند ہفتے ہی باقی ہیں، تاہم اس سے قبل ہی امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا اور 60% امریکی ان کی پالیسی سے نالاں ہیں۔
खुफिया दस्तावेजात मामला डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी रहायशगाह पर FBI के छापे पर एतराज उठाते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील के सुप्रीम कोर्ट में फ्लोरिडा में ट्रंप की रहायशगाह पर FBI के छापे के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए कहा है कि इस छापे से अमेरिकी आवाम का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद मजरूह हुआ है। दुनिया भर को कर्जे देने वाला मुल्क अमेरिका खुद भी कर्जे में जकड़ गया है और इसका कौमी कर्जा तारीख में पहली बार 31 ट्रिलियन डॉलर से भी तजावज़ कर गया। अमेरिकी टीवी नेटवर्क की वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद और अफराते ज़र में बुलंद तरीन इजाफा और बढ़ती हुई इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम के साथ ही अमेरिका का कौमी कर्जा पहली बार के लिए 31 ट्रिलियन डॉलर से तजावज़ कर गया है। ओपेक की जानिब से पैदावार में कमी का ऐलान, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस की जानिब से तेल पैदावार में बड़ी कमी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ओपेक प्लस और इसके इत्तेहादी ममालिक ने तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल रोजाना कमी का ऐलान कर दिया, जो कि आलमी तलब का 2% बनता है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे स्कूलों तक पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में बतौर मेहमान तकरीर के लिए आने वाले ताकतवर नीम फौजी बसीज फोर्स के एक रुकन को तालिबात ने तकरीर करने से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबात की जानिब से गेट लॉस्ट के नारे लगाए गए। वाज़ेह है कि ईरानी पुलिस की जेर हिरासत महसा अमीनी दिल का दौरा पड़ने से 16 सितंबर को इंतकाल कर गई थी। 22 साला महसा अमीनी को तेहरान में स्कार्फ न पहनने पर हिरासत में लिया गया था। अमेरिकी डॉलर अपने अरूज के बाद अब पस्ती की जानिब गामजन। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया बदस्तूर मुस्तहकम हो रहा है। आज सुबह भी कारोबार के आगाज से डॉलर की कदर में कमी आनी शुरू हो गई। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 रुपया सस्ता होने के बाद 221 रुपये 94 पैसे का हो गया। वो मुनफरद कार जो चलने के दौरान फजा की सफाई भी करती है। देखने में तो इसमें कुछ भी मुनफरद महसूस नहीं होता, मगर ये गाड़ी दुनिया की हर गाड़ियों से मुख्तलिफ है। ये प्रोटोटाइप गाड़ी सफ़र करते हुए फ़ज़ा को कार्बन डाइऑक्साइड से भी साफ करती है। इस मकसद के लिए सोलर पावर वाली इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऐसी डिवाइसेस नस्ब की गई हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके स्टोर कर लेती हैं। वाज़ेह रहे कि गाड़ी की बॉडी और फ्रेम को 3D प्रिंटर से तैयार किया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में अनानास से तैयार करदा चमड़े को इस्तेमाल किया गया है। दुबई में मुत्तहिदा अरब अमीरात के दूसरे बड़े मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर बराए हम आहंगी बैनुल मज़ाहब शेख अल नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने 70,000 मुरब्बा फीट पर महीत मंदिर का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें सरकारी हुकाम के साथ साथ हिंदुओं की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के इलाके जबल अली में नौ तमीर शुदा मंदिर को अवाम के लिए खोल दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जबल अली में मसाजिद के अलावा 7 चर्च, गुरु नानक दरबार और सिख गुरुद्वारा भी है, जिसके बायस इस इलाके को मकामी लोग इबादत गुजारों का गांव भी कहते हैं। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ विलेज के 100 घर तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 100 घरों की तामीर सलामत मुतासरीन की आबादकारी में अहम कदम साबित होगी। वज़ीर आज़म से मंजीज ग्लोबल एविएशन के CEO ने मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने फिलिप जॉइनिंग का 100 घर तमीर करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि 100 घरों की तामीर सैलाब मुतासरीन की आबादकारी में अहम कदम साबित होगी। अमेरिका में खौफनाक तूफान हलाकतों की तादाद 109 हो गई। अमेरिका में तूफान से हलाकतों की तादाद 109 से तजावज़ कर गई। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 105
اموات جبکہ لی کاؤنٹی سے 55 لاشیں برآمد کی گئیں۔ طوفان کے باعث امریکی ریاست کیرولائنا میں بھی 4 اموات رپورٹ کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق طوفان کو ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود فلوریڈا میں 4.5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ یونان کے جزیرے کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ بحیرہ ایجین میں لیسبوس اور کائتھرا کے جزیرے کے قریب 2 دن میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے 2 واقعات پیش آئے۔ کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی میں 40 افراد سوار تھے، جن میں سے 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ 15 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں جبکہ 20 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ بھارتی کھانسی کی دوا سے افریقی ملک کے 66 بچے ہلاک ہونے کا خدشہ۔ افریقی ملک گیمبیا میں ممکنہ طور پر بھارتی دوا سے 66 بچے ہلاک ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دوا میں آلودگی سے خبردار کر دیا۔ WHO کے مطابق بھارت میں تیار کردہ سردی اور کھانسی کے 4 سیرپ میں آلودگی کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ادارے نے 4 ایسے کھانسی سیرپ کے نام بھی جاری کیے ہیں جنہوں نے بچوں کے گردوں کو نقصان پہنچایا۔ گیمبیا میں گردوں کے مسائل ہونے سے درجنوں بچوں کی اموات ہو گئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔